عرض کرتا ہوں کہ ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے، ذرا پہلا نعت گو آپ سب جانتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام، میں اس میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے، سخن نا آشنا بھی صاحب دیوان ہو جائے۔ ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے، سخن ناشنا بھی سخن ناشنا بھی صاحب دیوان ہو جائے۔ شیخ سماعت فرمائیے کہ ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں، ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں، یہ جس کو پال دیں وہ بولتا قرآن ہو جائے۔ ذرا نعت ابو طالب کا جو عرفان ہو جائے، سخن ناشنا بھی صاحب دیوان ہو جائے، سخن ناشنا بھی صاحب دیوان ہو جائے، اور ابو طالب کے گھر میں آیتیں پروان چڑھتی ہیں، یہ جس کو پال دیں وہ بولتا قرآن ہو جائے۔ اور اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتا ہوں میں۔ سماعت فرمائیے کہ یہ بات عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیے شاید کسی لائق ہو، کہ یہ بات روز ازل سے ہی شش جہات میں ہے۔ سماعت فرمائیے یہ بات روز ازل سے، بیٹا بیٹھو، یہ بات روز ازل سے ہی شش جہات میں ہے، یہ بات روز ازل سے ہی شش جہات میں ہے، علی سا کوئی نہیں ساری کائنات میں ہے۔ ایک بار مولائے کائنات کے نام پر باواز بلند نعرہ درود پڑھیں آپ تمام۔ یہ بات روز ازل سے ہی شش جہات میں ہے، علی سا کوئی نہیں ساری کائنات میں ہے۔ شیخ سماعت بھائی کے بطور خاص کی علی سا کوئی نہیں ساری کائنات میں ہے، اور علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم، علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم، خدا کی ساری خدائی علی کے ہاتھ۔ علی خدا تو نہیں ہے، علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم، خدا کی ساری خدائی علی کے ہاتھ میں ہے۔ علی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی قسم، خدا کی ساری خدائی علی کے ہاتھ میں ہے۔ سماعت فرمائیے کہ خدا کی ساری خدائی علی کے ہاتھ میں ہے۔ سماعت فرمائیے کہ آیت بلغ سے جس انسان کو انکار ہے، سماعت فرمائیے کہ آیت بلغ سے جس انسان کو انکار ہے، ملک اسلامی کا وہ سب سے بڑا غدار ہے۔ آیت بلغ سے جس انسان کو انکار ہے، آیت بلغ سے جس انسان کو انکار ہے، ملک اسلامی کا وہ سب سے بڑا غدار ہے۔ شیخ سماعت کی ایک صدا خیر العمل کی، ایک حلمن کی ندا، ایک صدا خیر العمل کی، ایک حلمن کی ندا، بس وہی سنتا ہے جس کی ذہنیت بیدار ہے۔ آئے بلغ سے جس انسان کو آئے بلغ سے جس انسان کو انکار ہے، آئے بلغ سے جس انسان کو انکار ہے، ملک اسلامی کا وہ سب سے بڑا غدار ہے۔ ایک صدا خیر العمل کی، ایک حلمن کی ندا، بس وہی سنتا ہے جس کی ذہنیت بیدار ہے۔
بس وہی سنتا ہے جس کی ذہنیت بیدار، بس وہی سنتا ہے جس کی ذہنیت بیدار۔ سماعت فرمائیے کہ حمد رب دو جہاں اور مدح حیدر ایک ہے۔ شیخ سماعت فرمائیے گا، حمد رب دو جہاں اور مدح حیدر ایک ہے، یا علی اور نعرہ اللہ اکبر ایک ہے۔ حمد رب دو جہاں اور مدح حیدر ایک ہے، یا علی اور نعرہ اللہ اکبر ایک ہے۔ شیخ سماعت فرمائیے کہ جو قلم لکھے خلاف عظمت ابن علی، یہ سنیے گا محترم، کہ جو قلم لکھے خلاف عظمت ابن علی، وہ قلم اور شمر کے ہاتھوں کا خنجر ایک ہے۔ جو قلم لکھے خلاف عظمت ابن علی، وہ قلم اور شمر کے ہاتھوں کا خنجر ایک ہے۔ جو قلم لکھے، میرے شیخ پہنچا نہیں میرا خیال شاید کہ بہت اچھا شیخ، حمد رب دو جہاں اور مدح حیدر ایک ہے، یا علی اور نعرہ اللہ اکبر ایک ہے۔ جو قلم لکھے خلاف عظمت ابن علی، وہ قلم اور شمر کے ہاتھوں کا خنجر ایک ہے۔ وہ قلم اور شمر کے ہاتھوں کا خنجر ایک ہے۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیے کہ ایک درود پڑھیے آپ تمام حضرات مل کر کے، تمام اللہ کہ زمین رہے نہ رہے، آسماں رہے نہ رہے، زمین رہے نہ رہے، آسماں رہے نہ رہے، زمین رہے نہ رہے، آسماں رہے نہ رہے، علی کا ذکر رہے گا جہاں رہے نہ رہے۔ زمین رہے نہ رہے، آسماں رہے نہ رہے، علی کا ذکر رہے گا جہاں رہے نہ رہے۔ اور شیخ سماعت فرمائیے کہ زبان کہہ کے یہ میسم نے اپنی کٹوا دی، زبان کہہ کے یہ میسم نے اپنی کٹوا دی، علی کی بات رہے یہ زبان رہے نہ رہے۔ زمین رہے نہ رہے، آسماں رہے۔ شکریہ، بیٹھ جاؤ بیٹا، ٹھیک ہے۔ زمین رہے نہ رہے، یہ اس کو ذرا آپ امانت کرو۔ زمین رہے نہ رہے، آسماں رہے نہ رہے، علی کا ذکر رہے گا جہاں رہے نہ رہے۔ زبان کہہ کے میس ہم نے اپنی کٹوا دی، علی کی بات رہے، علی کی بات رہے، یہ زبان رہے نہ رہے، علی کی بات رہے۔ زبان کہہ کے یہ میس ہم نے اپنی کٹوا دی، علی کی بات رہے، یہ زبان رہے نہ رہے، علی کی بات رہے۔ اور یہ اب منقبت کی تشریح پیش کرتا ہوں سماعت میں۔ ایک بار مل جل کے بابا سے بلند نعرہ درود پڑھیں آپ تمام۔ بہترین اپنے اشعار سنے ہیں اور شعر دیکھیے، اب موقع نہیں بنا میں کچھ عرض کرتا کہ مدح خوانی تو خیر اپنی ایک مقام رکھتی ہے، مگر جب اس مدح خوانی میں ادبیات کے لوازمات بھی شامل ہو جائیں تو اس کا حسن دوبالا ہو جائے۔ اور اہل قلم کو خاص کر کے جو اہل قلم ہیں اور واقعی جو شاعر ہیں، وہ جب مدح خوانی کرتے ہیں تو ان ساری لوازمات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسے آپ دیکھیں شعر پڑھ رہے ہیں، پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے۔ بس کرتا ہوں بطور خاص ردیف پر خاص توجہ چاہتا ہوں، بس سماعت فرمائیے پیش کرتا ہوں۔ میرا خیال آپ تھکے تو نہیں ہے، پیش کروں سماعت فرمائیے۔ سماعت فرمائیے، عرض کرتا ہوں میں کہ لکھا ہے، شعر سماعت فرمائیے کہ لکھا ہے جب بھی کبھی بوتراب کاغذ پر، شعر سماعت فرمائیے گا، لکھا ہے جب بھی کبھی بوتراب کاغذ پر، مہک اٹھے ہیں ہزاروں گلاب کاغذ پر۔ لکھا ہے جب بھی کبھی بوتراب کاغذ پر، لکھا ہے جب بھی کبھی بوتراب کاغذ پر،
مہک اٹھے ہیں ہزاروں گلاب، کاغذ پر شیخ سماعت بھائی کہ مہک اٹھے ہیں ہزاروں گلاب، کاغذ پر شیخ سماعت میں یہ کہ میں کیسے کوثری لہجوں کی گفتگو لکھوں، میں کیسے کوثری لہجوں کی گفتگو لکھوں، میں کیسے کوثری لہجوں کی گفتگو لکھوں، ٹپک رہی ہے قلم سے شراب کاغذ پر، میں کیسے کوثری لہجوں کی، میں کیسے کوثری لہجوں کی گفتگو لکھوں، میں کیسے کوثری لہجوں کی گفتگو لکھوں، ٹپک رہی ہے قلم سے شراب کاغذ پر، ٹپک رہی ہے قلم سے شراب کاغذ پر۔ اور شیخ فرمائیے کہ علی کے نام سے پہلے، علی کے نام کے بعد، علی کے نام سے پہلے، علی کے نام کے بعد قلم پہ فرض ہے لکھنا خطاب کاغذ پر، علی کے نام سے پہلے، علی کے نام کے بعد قلم پہ فرض ہے لکھنا خطاب کاغذ پر۔ اب شعر یہ سماعت فرمائیے گا کہ شیخ سماعت فرمائیے گا حضرات کہ شیخ سماعت فرمائیے کہ ملک نے، شیخ سماعت فرمائیے کہ ملک نے اس کو بھی قرآن کا ورق سمجھا، ملک نے اس کو بھی قرآن کا ورق سمجھا، میں لکھ رہا تھا علی کا خطاب کاغذ پر، ملک نے اس کو بھی قرآن کا ورق سمجھا، ملک نے اس کو بھی قرآن کا ورق سمجھا، ملک نے اس کو بھی قرآن کا ورق سمجھا، میں لکھ رہا تھا علی کا خطاب کاغذ پر، میں لکھ رہا تھا علی کا۔ اس شیخ سماعت میں گیا، شیخ سماعت میں گیا کہ جمال نور محمد کو کس طرح لکھوں، شیخ سماعت میں گیا کہ جمال نور محمد کو کس طرح لکھوں، اتاروں کیسے بھلا ماہتاب کاغذ پر، جمال نور محمد کو کس طرح لکھوں، جمال نور محمد کو کس طرح لکھوں، اتاروں کیسے بھلا ماہتاب کاغذ پر۔ شعر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سماعت میں انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ جمال نور محمد کو کس طرح لکھوں، اتاروں کیسے بھلا ماہتاب کاغذ پر، علی کے دست مبارک کا گر اشارہ ہو، شیخ سماعت میں یہ کہا علی کے دست مبارک کا گر اشارہ ہو، اتار لاؤں ابھی آفتاب کاغذ پر، علی کے دست مبارک کا گر اشارہ ہو، علی کے دست مبارک کا گر اشارہ ہو، اتار لاؤں ابھی آفتاب کاغذ پر، اتار لاؤں ابھی آفتاب کاغذ پر۔ فضیلتوں کو کہاں تک کوئی مٹائے گا، فضیلتوں کو کہاں تک کوئی مٹائے گا، فضیلتیں ہیں لکھی بے حساب کاغذ پر، فضیلتوں کو کہاں تک کوئی مٹائے گا، فضیلتیں ہیں لکھی بے حساب کاغذ پر۔ یہ شیخ سماعت فرمائیے کہ غلاظتوں کو غلاظت کے ساتھ رہنے دو، غلاظتوں کو غلاظت کے ساتھ رہنے دو، خراب لوگوں کو لکھو خراب کاغذ پر، غلاظتوں کو غلاظت کے ساتھ رہنے دو، خراب لوگوں کو لکھو خراب کاغذ پر۔ اور ورق تمام میرا خوشبوؤں میں ڈوب گیا، ورق تمام میرا خوشبوؤں میں ڈوب گیا، میں لکھ رہا تھا تمہارا شباب کاغذ پر، ورق تمام میرا خوشبوؤں میں ڈوب گیا، میں لکھ رہا تھا تمہارا شباب کاغذ پر، میں لکھ رہا تھا تمہارا۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا، اسی شعر کے لیے میں نے یہ منقبت کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید ادب میں اس کی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی، سماعت فرمائیے۔
میں پیش کرتا ہوں، بڑے ادب و احترام سے سماعت فرمائیے. اسی شعر کے لیے میں نے پوری منقبت کہی ہے اور میں نے ادب میں یہ محفوظ نہیں دیکھا. سماعت فرمائیے کہ ورق تمام میرا خوشبوؤں میں ڈوب گیا، میں لکھ رہا تھا تمہارا شباب کاغذ پر، اور میں کاغذوں پر نہ لکھتا علی کا نام کبھی. شعر سنیے گا، میں کاغذوں پہ نہ لکھتا علی کا نام کبھی، اگر نہ ہوتی خدا کی کتاب کاغذ پر. میں کاغذوں پہ نہ لکھتا علی کا نام کبھی، میں کاغذوں پہ نہ لکھتا علی کا نام کبھی، میں کاغذوں پہ نہ لکھتا علی کا نام کبھی، اگر نہ ہوتی خدا کی کتاب کاغذ پر، اگر نہ ہوتی خدا کی کتاب کاغذ پر. اور آخری شعر سماعت فرمائیے کہ پڑھا جو میں نے قصیدہ تو لوگ بول اٹھے، پڑھا جو میں نے قصیدہ تو لوگ بول اٹھے، انا کے شعر ہے سب لاجواب کاغذ پر. پڑھا جو میں نے قصیدہ تو لوگ بول اٹھے، انا کے شعر ہیں سب لاجواب. شکریہ نواز محمد.